ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ جو عشق عمران میں مارے جانے کے دعوے کیا کرتے تھے، اب الاؤنس مراد اور پروٹوکول کی چاہ میں مرے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے چپکے سے ایک قانون منظور کیا ہے جس میں ارکان صوبائی اسمبلی کے حوالے سے ایسی مراد کا اعلان کیا گیا ہے جو آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اس میں وفاق کو سفارش کی گئی ہے کہ ارکان اسمبلی کے شریک حیات یعنی میاں بیوی کے لیے تا حیات بلو پاسپورٹ جاری کیا جائے۔ تمام ارکان صوبائی اسمبلی کو ٹول ٹیکس سے استثناء حاصل ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ مختلف جو کلبز ہیں ان کی ممبرشپ لینے کے وہ اہل ہوں گے۔ سرکٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس یا جتنی بھی سرکاری رہائش گاہیں ہیں وہاں پہ ارکان صوبائی اسمبلی مفت قیام کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ غیر ممنوعہ بور کے جو 8 لائسنس ہیں وہ ارکان صوبائی اسمبلی کو جاری کیے جائیں گے۔ اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور جب ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں کہ 30 اپریل کو خاموشی سے یہ قانون جو ہے وہ منظور کیا گیا اور کسی کو بھنک نہیں پڑنے دی گئی، تو صوبائی حکومت کے ترجمان شفیع اللہ جان نے اس کی تردید کی، لیکن ہم نے یہ جو بل ہے اس کی کاپی حاصل کی ہے اور ابھی آپ سکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ صوبائی اسمبلی سے منظور ہوا ہے۔ تو ایک طرف تو ایسی مراعات جو ہیں ان کا اعلان کیا گیا ہے جو غیر منصفانہ ہیں، اور پھر اس پہ یہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانا صوبائی حکومت کے ترجمان کا، تردید کرنا، یعنی جھوٹ بولنا، یہ مطلب اس پہ کس سے باز پرس جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور کیا کسی کے لیے بھی بلو پاسپورٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، خواہ کوئی رکن صوبائی اسمبلی ہو، رکن قومی اسمبلی ہو، کوئی سینیٹر ہو، کوئی سرکاری افسر ہو۔ اگر کوئی سرکاری کام سے جا رہا ہے تو تب تو نیلا پاسپورٹ اسے ملنا چاہیے، لیکن باقی سب کے لیے ایک پاکستان ہونا چاہیے، ایک پاسپورٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں نے زحمت دی ہے جناب خرم حمید روکڑی صاحب کو، آپ انہیں سنتے رہتے ہیں، سینئر سیاستدان، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محسن رضا خان، سینئر صحافی، ہمارے دوست۔ جی روکڑی صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو پہلے تو یہ بتائیں، یہ ابھی آج دن کو یہ اچانک خبریں چلنا شروع ہوئیں اور مسلسل میں اس جستجو میں رہا، کیونکہ صوبائی حکومت کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بیس لیس ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اس بل کی کاپی جو ہے وہ منگوائی، ابھی وہ اسکرین پہ جو ہے وہ چل بھی رہی ہے۔ تو یہ اس طرح ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، عشق عمران کے جو دعوے کیا کرتے تھے۔ ابھی مجھے اس کو پورا بل کو پڑھنا بھی پڑے گا، جی جو چیزیں سن رہے ہیں جی، یعنی آپ کسی بھی ایک جو بھی پارٹی کلیم کرے نا، کوئی بھی پولیٹیشین جو نظریاتی اور انقلابی وغیرہ کلیم کرے، جی، اور وہ جب یہ والی حرکتوں کی طرف آ جائے جی، تو مجھے حیرت ویسے نہیں ہے، کیونکہ میں ان کی اندر، وہ کہتے ہیں نا فلانا، ہم ان کے اندر باہر کو جانتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ لوگوں کو اب آنکھوں پر کب تک پٹی بدی رہے گی، یہ ایک سوال ہے، بالکل، کہ لوگ کب تک اس پاپولزم یا پاپولسٹ اپروچ کے لیے، کب تک وہ ان بھیانک ترین روش کو وہ کیسے ڈیفینڈ کریں گے، یہ لوگوں پہ ہے۔ اب لوگوں کا ایشو کیا ہے، لوگ کس چیز سے، وہی ایک کام، یعنی یارڈ سٹک ہے نا، جی، ایک یارڈ سٹک، اس پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ ایک یارڈ سٹک 3 فٹ، میرے لیے اگر وہ 3 فٹ ہے جی، تو جیسی ادھر اپنی طرف جائے گی تو وہ یا 6 فٹ پہ چلی جائے گی یا 1.5 فٹ کر لیں گے۔ بالکل وہ یارڈ سٹک، ہاؤ کین یو چینج اے یارڈ سٹک؟ 3 فٹ یہاں بھی 3 فٹ ہے، 3 فٹ وہاں بھی 3 فٹ ہے۔ وہ معیار جو آپ میرے سے مانگتے ہیں، اگر میں کہیں سے سلپ ہوں تو آپ مجھے واجب القتل بھی قرار دے دیں، یہ پر اس سے بڑھ کر وہاں ہی وہ کام ہو رہا ہو، تو اس سے بڑی منافقت، اور اس سے اچھا ملتا کیا ہے لوگوں کو؟ ان کو چھوڑیں، انہوں نے یہ تو ٹھیک کر رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں نا، یہ لٹ انہوں نے جو بچائی ہوئی ہے، ان کا جو چیف سیکرٹری ہے وہاں پہ، یا جو یہ لوگ کر رہے ہیں، وہ آج پتہ چل رہا ہے نا کہ کے پی کے اندر ان پرانے نوابوں کے محلات اور ان کے گھر بھی کون خرید رہے ہیں جو کل باہر ریڑی پہ گوشت لگاتا تھا۔ تو جو لکڑی کا ایک ٹمبر کا ایک پہلے چھوٹا سا چور تھا، وہ ابھی منسٹر ہے بہت بڑا، اتنی داڑیاں رکھنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا بہرحال۔ لیکن جو ان کے ساتھ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں پہ پولیٹیشینز یا پارلیمنٹیرین، جو انہوں نے وہ جرم اور لوٹ کر رہے ہیں، وہ تو مجھے کوئی اس پہ تعجب نہیں ہے۔ صحیح۔ ان لوگوں سے کون پوچھے جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ابھی تک؟ کوسچن ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گورنمنٹ تو ہے نا ان کے پاس، بالکل، یعنی کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ آل آؤٹ آف دا گورنمنٹ ہے۔ جی،
ایک گورنمنٹ ان کے پاس ہے، وہ اس بل کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ہاں میں اس کا قائل ہوں کہ اگر کوئی پروونشل اسمبلی کا آدمی جا رہا ہے باہر جی اور وہ سرکاری ٹور پہ جا رہا ہے، جی تو اگر اس کو پاسپورٹ آپ دیتے ہیں چینج، تو وہ گورنمنٹ کا آلریڈی قانون موجود ہے، بالکل لیکن تاحیات بیوی، بچے، کھانا، کلبز، یہ یعنی آپ کون سے لوگ تھے؟ آپ کس نعرے کے ساتھ آئے تھے؟ جی گٹر ہیں، گٹر ہی ہمارے پاس غلاظت کے گٹر ہیں، جی اور اسی وجہ سے دکھ کیوں ہوتا ہے؟ پولیٹیشین کے اوپر اس وقت عامت الناس کا اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ جی اچھا، اب یہ صرف پولیٹیشین نہیں ہے، اس بل کو بنانے میں وہاں پہ اس کی پوری نیشنل اسمبلی کے اندر جو سرکاری افسران ہیں وہ سارے ملوث ہیں، کیونکہ اس بل کو آپ پڑھیں گے تو انہوں نے کہا ہمارے بھی یہی چیزیں ہمیں بھی ملیں گی، وہ جو سیکٹریز ہیں اور وہ جو سارے اس کے ہیں، بھائی جی بیوروکریسی نے جو اس وقت کے پی میں لوٹ مچائی ہوئی ہے، یہ پولیٹیشینز کے ساتھ پھر جیسے بیوروکریسی کھیلتی ہے، اور سب سے زیادہ پولیٹیشین کو کمزور کیا پی ٹی آئی نے، اور بیوروکریسی کو اندھی پاورز دی پی ٹی آئی نے، اندھی پاورز۔ صحیح۔ پہلے پولیٹیشین چلتا تھا کریکٹر پہ، پر اس وقت سچویشن یہ ہے بلال بھائی کہ سیاستدان کے اوپر کسی شخص کو، عامت الناس کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ محسن بھائی، اگر ہم موازنہ کریں یہ جو جن امراء کا اعلان کیا گیا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نہ صرف ارکان صوبائی اسمبلی، ان کے اہل خانہ، ان کی بیوی، بچے، ان کے والدین، یہاں تک کہ ان کے ملازمین کو بھی ایئر ٹکٹس جو ہیں وہ ملیں گی، یہ اس میں موجود وہ بھی ہے، یہ کلاس بھی اس میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اگر کسی بھی ہم صوبے سے موازنہ کریں، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، کہیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے ارکان اسمبلی کے لیے اس طرح کی مراعات ہیں؟ دیکھیں، پنجاب میں اور نیشنل اسمبلی میں جی جب ارکان پارلیمنٹ نے اپنی تنخواہیں 3 گنا اضافہ کیا، جی یس، یہ کہتے ہیں کہ وزیر تنخواہ نہیں لیتے، لیکن انہوں نے تنخواہیں 10 لاکھ کر دی، 2 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے۔ جی تو جس کا بس چلتا ہے جی اور جس کا جتنا بس چلتا ہے جی وہ اتنی لوٹ مار میں مصروف ہے، اور یہ تو اجتماعی لوٹ مار ہے۔ اس لوٹ مار میں آپ دیکھیں کہ جس طرح مرکز میں تنخواہیں بڑھی جی تو پی ٹی آئی نے خاموشی سے اس کو سپورٹ کیا، اور تنخواہیں وصول بھی۔ جی اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کے پی اسمبلی میں جب یہ بل پاس ہوا ہے، یہ یا اس سے پہلے جب تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا تو ساری جماعتیں ایک پیج پہ تھی، ایک پیج پہ تھی، چپ کر جاتے ہیں، انہیں عوام کے مفاد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بالکل یہ ایک کلب ہے، یہ اپنی مراد کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور انہیں دیکھیں، میں تو یہ بات کھل کے کہوں گا کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو لے لیں، نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جی اور ان کی جہاں جہاں حکومتیں ہیں وہ عوام کے مفاد کے لیے کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ، ایگزیکٹلی، بس اور اس کو چھوڑیں، کسی کو بھی لیں۔ ہاں صحیح۔ ابھی ہم لیکن اس کا نام ہم اس لیے لے رہے ہیں، ایک تو یہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، دوسرا ابھی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے جس طرح انقلابی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا، تو وہ دیکھیں انقلابی خیالات کرنے میں کوئی پیسے تو ادھر لگتے نہیں ہیں، جی اور انقلابی خیالات کا اظہار کریں اور آپ کا بھائی 5 گاڑیوں کا کنوے میں جاتا ہو اور پتنگ کے کیا وہاں بڑا شور شرابہ ہے، اور جس طرح ہماری ڈیلیں ہو رہی ہیں، اور جس شفیع اللہ طرح جان جن کی ابھی بات ہو رہی تھی، جی جو اتنی ڈھٹائی سے تردید کر رہے تھے، وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہیلی کاپٹر سے اس طرح جس طرح شاہ رخ کے انداز میں ہوتا تھا۔ ہاں تو جی، ٹھیک ہے نا، وہ موج لگی ہوئی ہے نا یار، ٹک ٹاک، بلال بھائی موج لگی ہوئی ہے، وہ جو اندر پڑا ہوا ہے جی اس کے نام کے اوپر موج لگی ہوئی ہے، بس اس نے ابھی کیا کہیں، اچھا اور اس نے یہ سکھایا ہے۔ اچھا، یہ جب آپ کوئی بھی اسمبلی ہو، جب آپ یہ قانون سازی کرتے ہیں کہ ارکان اسمبلی ٹول ٹیکس سے استثناء ہوگا انہیں، تو عام آدمی پھر ٹیکس کیوں دے؟ پھر ایک ہی دفعہ آپ قانون بنا دیں، یا تو کہ جی عوام ٹیکس دے گی اور عوام کے منتخب نمائندے جو ہے اس پہ عیاشی کریں گے۔ لیکن وہ قانون ساز اسمبلی ہے، جی وہ حلقے لے کے آئے ہیں، انہوں نے اپنے حلقے کے لیے قانون بنانے بالکل۔ تھے، کے پی کے لیے قوانین بنانے تھے،
के पी एक बड़ा वजादार सूबा था। मोहसिन भाई मेरे साथ इत्तफाक जी। करेंगे। आपके पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान हर किसी से वजादारी में, इवन काम में केपी के तहसीलदार, केपी की पुलिस, केपी की हर चीज रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान से आज से 20 साल पहले बहुत बेहतर थी। सही। मोहसिन भाई ठीक कह रहा हूँ। अच्छा। उनके चीफ मिनिस्टर्स, उनके पॉलिटिशियंस निहायत पॉलिश, निहायत पढ़े लिखे, निहायत वजादार, लोग वजादार। केपी से बदला क्या लिया है इस पार्टी ने, मुझे नहीं समझ। यानी कि क्या ड्रास्टिक ये चेंज है केपी के एटीट्यूड में, पूरे माशरे को बदल केपी दिया। से बदला लिया क्या गया है, पठान से क्या दुश्मनी थी और पठान से क्या बदला लिया है इस पार्टी ने, मुझे इस चीज की अभी तक समझ नहीं आई कि क्यों इंटेंशनली उनकी हर चीज तबाह कर दी गई। हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके, एथिक्स से लेके हर चीज उड़ा के रख दी गई। बेशर्मी का बड़ा मकाम है कि जो पार्लियामान है जिसने लोगों के लिए कानून बनाना था, वो ये कानून साजी कर रही है। हत्या कि केपी बड़ा अवेयर्ड सूबा था, बट समथिंग हैज गॉन वेरी। अगर अवाम की बात हो, अवाम के मसाइल की बात हो, तरक्याती कामों की बात हो, उस पर ये उज़र होता है कि हम तो इसलिए आए नहीं जी, हमारा काम तो कैदी नंबर 804 को रिहा कराना है। ये है ना, अपने लिए इमरात लेनी हो तो फिर कोई मसला नहीं। बस लोगों को इन्होंने रुसवा कर दिया। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इलाकों में लूट पाट का बाजार गर्म है, हर जगह, कहीं इस तरह नहीं है जी। लेकिन केपी एक ऐसा सूबा है कि जहाँ हम जो भी कर रहे हैं जी, वो अपना कैदी नंबर 804 की आर्डर लेके जी, और वो उसमें सब कुछ छुप जाता है। और उसमें बजट में उन्होंने जो कुछ किए जी, और बाद में वजाहतें करते फिरते हैं, डिस्क्रिशनरी ग्रांट कितनी उन्होंने रखी है अपनी। आप देखें कि वहाँ लूट मार का एक बाजार करना है। हम सुनते थे कि पंजाब में फर्क होगी, डिप्टी कमिश्नर और एसपी पे ऐसे लेके लगाती थी जी, तो वो अपना सिस्टम जो है पंजाब शिफ्ट कर दिया उसने, सॉफ्टवेयर पंजाब से केपी में। ये तो अब कई दूसरे सूबे में भी अब चल रहा है जी, लेकिन केपी में बाकायदा पोस्टें बिकती हैं और वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप बात करें तो वो फौरन कैदी नंबर 804 की बात आ जाती है। मैं समझता हूँ कि बिलाल भाई इसमें आप देखें कि पूरे मुल्क में एक गैर सियासी माहौल है जी, और गैर सियासी माहौल होने के साथ साथ किसी की करप्शन की कोई बात नहीं कर रहा है। अब ये केपी में जो करप्शन हो रही है इसमें कहा जाता है कि जो दूसरी जमातें अपोजिशन की उनके लोग भी फैज़याब हो रहे हैं और उन्हें अपने तरीके रखे हुए हैं। ठेकेदार उनके हैं और अली अमीन के साथ ये जो आपने ठेकेदार का लफ्ज बोल दिया ना, काम नहीं खत्म। बस मेरा रिजल्ट पता क्या बिलाल जी, ऐसे ट्रायंगल है। जिसकी हुकूमत है वो हुकूमती MNA MP है जी, एक तरफ ठेकेदार है, एक तरफ एक्सीएन है, DCI है, ये जो सरकारी महकमा है। सही। ये करप्शन का एक ट्रायंगल है और ठेकेदारों के साथ मिलके जो सरकार का पैसा आता है फॉर एनीथिंग, चाहे वो तालीम के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए, चाहे वो दवाइयों के लिए, उसके अंदर से जो लूटमार आपके मुल्क में हो रही है, यानी बहती गंगा में सब नहा रहे हैं। यहाँ पे मुझसे सब वक्फा लेना है जी, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक टू MBG स्पीक्स। हमें जमहूरियत की ये तारीफ बताई गई थी कि अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि मुंतखब अवामी नुमाइंदे अपनी मरात बढ़ाने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो बजट आया, बजट मंजूर हुआ, उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया गया, लेकिन गुज़श्ता चंद माह के दौरान जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों में 300% इजाफा किया गया। तो ये सूरत हाल है और मुंतखब अवामी नुमाइंदे जो इसके इमरान का दम भरते हैं और बात जब आवाम के मसाइल की हो तो कहते हैं कि जब तक कैदी नंबर 804 को रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन अपनी मरात, अपने अलाउंसेस, अपने प्रोटोकॉल की बात हो तो सब कुछ हो जाता है। मोहसिन साहब,
یہ جو نیلا پاسپورٹ ہے، یہ جو ابھی شفیع اللہ جان صاحب جس کی تردید کر رہے ہیں، اصل میں وہ تردید اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو انہوں نے اس بل میں سفارش کی ہے، ظاہر ہے پاسپورٹ تو بننا ہے وفاق سے جی، تو ٹیکنیکلی وہ تردید جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیا. اگر ان کے اختیار میں ہوتا پاسپورٹ جاری کرنا تو وہ جاری کرنا. اچھا، اب پاسپورٹ جو ہے کسی کے لیے بھی یہ مطلب نیلا پاسپورٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. یعنی کوئی سرکاری کام سے جا رہا ہے، خواہ وہ ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، سینیٹر ہے، وزیر ہے، کوئی سرکاری افسر ہے، حتیٰ کہ کوئی اگر کوئی جونیئر کلرک بھی ہے وہ بھی جا رہا ہے تو اسے نیلا پاسپورٹ دیں آپ. یار بلال بھائی میری بات سنو. جی، مجھے اگر ویزا لگ گیا جی، تو مجھے سبز پاسپورٹ میں موت نظر آتی ہے. باڑ میں جائے یار، کیا یہ نیلا پاسپورٹ؟ یعنی ایک میرا سبز پاسپورٹ ہے، جی، میرا ویزا لگ گیا، نہیں مثال دے رہا ہوں. نہیں، اس میں یہ ہے کہ بعض ملک ایسے ہیں جس میں نیلے پاسپورٹ پہ آپ جا سکتے ہیں. جب میں وہ ہوں گے نا جو سرکاری، جن کا سرکاری ٹرپ ہے. نہیں، میں کہتا ہوں اگر کوئی ضرورت ہے، وہ سرکاری کام سے بندہ جا رہا ہے، اس کو پاسپورٹ بن جائے گا محسن بھائی. لیکن میں کہتا ہوں کہ نیلا پاسپورٹ بھی آپ کے اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہونا چاہیے، چاہے مہینے کے لیے، چاہے 1.5 مہینے کے لیے. ڈیڑھ مہینے کے جب آپ چھوٹی سی میں نوکری کر چکا ہوں کچھ عرصہ. میں ایک باہر ٹرپ پہ گیا، مجھے یاد ہے وہ پاسپورٹ ہمیں انہوں نے دیا، وہ والا سرکاری، واپس آ کے ہم نے جمع کرا دیا. صحیح. اچھا پھر جمع، ابھی تو اتنا کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے، اتنی کمپیوٹرائزڈ ہے. ایک ٹرپ پہ گیا، ایک بندہ، ایک ایم پی اے، ایم این اے ہے، اس کا ٹینیور شروع ہوتا ہے 2009 سے، وہ چلا ہے 2013 تک. ایوری تھنگ از کمپیوٹرائزڈ. بالکل. آپ اس کے اوپر پاسپورٹ ہے، اس کو کینسل کریں بس 2013 کے بعد. ہی از نو مور. یا ارکان اسمبلی ہیں، خیال ہے محسن بھائی، یا ارکان اسمبلی ہیں، ان کے پاس ان کے ٹینور میں 2 پاسپورٹ ہیں، لیکن وہ نیلے پاسپورٹ پہ تب سفر کریں اگر کسی سرکاری کام سے جا رہے ہیں. جی. اچھا پھر نیلے پاسپورٹ پہ اس کا تو چلے کام ہے، جی، اس سے کسی ڈیلیگیشن کا حصہ بن گیا. اس کے وجہ 4 جمہوریہ ہیں، وہ کس لیے نیلے پاسپورٹ ہیں؟ اس کی جو بیگم صاحب ہے، اس نے جو کمال پاکستان میں تیل کے کنویں کھود کے دیے ہیں، اس کا کس بات کا نیلا پاسپورٹ؟ نسلوں کے لیے یہ بنا دیا انہوں نے ڈرامہ. اچھا پھر کیونکہ قوم اویئر نہیں ہے، اس کے اوپر بات کرتا کوئی نہیں ہے. اسمبلی کے اندر ایسے ایسے قانون بنا کے چپ کر کے بنا کے آگے پھینک دیتے ہیں. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. آپ کا پاسپورٹ بنا 2009 میں، آپ کی اسمبلی، ان کو پتا ہے کہ یہ ایم این اے تھا 2009 سے یا 2024 سے شروع ہوا، 2027 میں یہ ختم ہو گیا. ادھر ہی آپ کا کمپیوٹر کے اندر ٹھک کر کے آپ اڑا کے رکھ دیں. لیکن ایک اور بھی بڑی اچھی چیز ہوگی، میری خبر ہے، ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ لگا ہے کہ کوئی یہ اپ گریڈیشن کر رہے ہیں پاسپورٹ کو، اور اس کی کوئی ایک نئی اتھارٹی بھی یہ بنا رہے ہیں. اچھا، جس میں پاسپورٹ سیکشن مختلف نادرا. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہاں دنیا پہنچ گئی ہے بھائی؟ نادرا اور پاسپورٹ ایک کیوں نہیں ہے؟ نادرا کچھ کر رہا ہے، پاسپورٹ، نادرا اور پاسپورٹ ایک ہیڈ کے نیچے ہونے چاہیے. صحیح. تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اب ایک کرنے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے، میں نے کچھ ایسی چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میں نے کہیں سنا ہے کہ نادرا، پاسپورٹ، یہ ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، دے شوڈ بی انڈر ون ہیڈ. اچھا منسٹری آف یہ جو ہے ہماری انٹیریئر، ہم ڈرامہ بنایا ہوا ہم نے منسٹری آف انٹیریئر. بھائی منسٹری آف انٹیریئر کا کیا کام ہے سی ڈی اے کے ساتھ؟ یعنی سی ڈی اے کے ساتھ اس کا کیا کام ہے؟ اچھا، یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی نا وہ پاسپورٹ کی، مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، میں سمجھتا ہوں وہ شیئر کر دوں. جماعت اسلامی کی سیاست سے آپ لاکھ اختلافات کریں، لیکن جماعت اسلامی کا اجتماع عام تھا لاہور میں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ ٹرین پہ اکانومی کلاس میں سفر کر کے آئیں، اور جماعت اسلامی کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں انہوں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہا کہ بھائی وہ ٹکٹ کروا دیں، بھائی یار کیا فرق پڑتا ہے جہاں باقی لوگ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی وہ کوئی خاتون اول نہیں ہے، جماعت اسلامی نے مجھے امیر منتخب کیا ہے، تو جس طرح عام کارکن آ رہے ہیں تو وہ بھی. میں آپ کو بتاؤں بلال بھائی، جماعت اسلامی کے اوپر ہمارے اشکالات خیر بہت زیادہ ہیں، شیئر نہیں کرتے. یقین کریں بڑے کریکٹر والے لوگ پولیٹیشنز تھے آپ کے. ملک امیر محمد خان کی مثال آپ لے لیں ایز اے گورنر جنرل کی پاکستان کے، محمد خان جنیجو کی مثال آپ لے لیں، ظفر اللہ خان جمالی کی آپ مثال لے لیں. ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں بیوروکریسی کے اندر اتنے آنےسٹ، بڑے کمال لوگ. یہ جو ٹرینڈ چینج ہوا ہے نا، یہ والا ٹرینڈ، یہ 80s کے بعد ایک ٹرینڈ چینج ہوا ہے جو اس وقت پیک پہ ہے.
مجھے یعنی ہم نے بہت بڑے بڑے عہدوں سے ریٹائر ہو کے بالکل سفید پوش میں لوگوں کو زندگی گزارتے دیکھا. صحیح. ٹھیک ہے, تو میں یہ اگر کہوں کہ حافظ صاحب کی بیگم اکانومی میں آئی ہیں تو میں یہ بھی کہوں گا بھائی حافظ صاحب اکانومی کو لازمی اکانومی میں لانا تھا. یو کین افورڈ اٹ فار فرسٹ کلاس. اس بیچاری کو کیوں تکلیف دے رہے ہو اکانومی لانے کی؟ صرف یہ کہ میں جماعت اسلامی دا امیر ہاں تو سارا پتہ لگے بھائی وہ بہن میری بیچاری گرمی کے اندر بیٹھ کے آئی ہوگی. تو ہم کچھ چیزیں نان سینس بھی کرتے ہیں. سوری, کوئی ضرورت نہیں ہے اکانومی آنے میں. ہی کین ویری ویل افورڈ اٹ. اس کو فرسٹ کلاس وہ اس خاتون کو کسی اچھے طریقے سے بھی لے. نہیں, وہ ذاتی جیب سے اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کروائیں. میں آپ کو بتاؤں جی, لیکن جماعت کے خرچے پہ اگر آنا ہے. نہیں, کیوں جماعت کے خرچے پہ آتا ہوگا؟ اچھا دوسرا ایک اور بتاؤں گا, کون سی جماعتیں خرچہ دیتی ہیں؟ یہ جو پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹی, ان میں تو ہر کوئی ان پارٹی سے اپنے لحاظ سے کما رہا ہوتا ہے. کون خرچہ دے رہا ہوتا ہے؟ میرے پاس میں میاں والی میں تھا تو ہماری پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ تھا, وہ سارا دن بھاگتا تھا سلیم گل. میں نے کہا یار ہم سب مل کے کم از کم اس کے لیے کوئی رکھ دیں, اس کو کوئی خرچہ دیں. یہ کدھر سے بھاگ رہے لوگوں کے لیے, سارا دن بھاگتا ہے. کوئی جماعتیں شماعتیں نہیں دیتی. اس ہماری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے حافظ صاحب نے. چلیں یہ آپ کے ریکمنڈیشن ہم پہنچائیں بھائی, اس کو کم از کم یہ نہ کرو بھائی اکانومی میں کام کھا جائے. اچھا موسم بھائی, یہ جو راولپنڈی کی انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے, بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. پوری جو بیوروکریسی ہے, پورا سیٹ اپ جو ہے وہ بدل گیا ہے. یہ اس کی کیا وجوہات آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے پیغام دیا گیا؟ اسے کوئی پیغام نہیں ہے, روٹین کی تبدیلی. لیکن نہیں, روٹین کو تو نہیں ہے. اب دیکھیں گے پنڈی میں 3 سال سے ایک لوٹ مار کا بازار گرم تھا اور سب لوگوں کو پتا تھا. پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, جانے نہ جانے گل نہ جانے. اور پتہ نہیں ان شخصیات کو پتا تھا کہ نہیں جن کے نام استعمال ہو رہے تھے. میرا خیال ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا. ہم یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے خود ایکشن لیے. صحیح. اور اس میں بڑے اہم لوگ, بڑے طاقتور لوگ, بڑے لوگ ان کے آئے ہیں جن کے نام. اور آپ دیکھیں کہ پنڈی میں ایک سی پی او تھے, ان کا ٹیرر اتنا تھا کہ موصوف نے ایک بھاولپور میں کرکٹ ایسوسیشن کے الیکشن تھے, ماں ان کے عزیز الیکشن لڑے رہے تھے اور ان کے پاس ووٹیں 2-3 تھیں اور اکثریت دوسری پارٹی کی تھی. انہوں نے دباؤ ڈال کے پولیس کے ذریعے انہیں اٹھوا کے, اور بھی کوئی ادارے شامل ہوں گے. اور یہ کہا جاتا تھا کہ پنڈی کا سی پی او جو ہے وہ آئی جی سے زیادہ پاورفل ہے. یہ اتنے پاورفل تھے سی پی او راولپنڈی کہ وہ ریلوے منسٹری میں تشریف لائے تو جو ریلوے کے منسٹر ہیں وہ خود باہر ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے. ہاں, اس کی ویڈیو موجود ہے, فوٹیج موجود ہے. حنیف عباسی صاحب خود چل کے باہر آئے ان کا استقبال کرنے کے لیے. نہیں, یہ تو حنیف عباسی صاحب کی انکساری اور آجی اور انکساری اس وقت آپ خام خیال اس سے منسلک کریں. میرا خیال ہے کہ یہ سی پی او صاحب کی عارضی انکساری ہے کہ انہوں نے اس پہ اکتفا کر لیا, ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جوتے پہنے بغیر آپ آئے ہیں استقبال کرنے. ایسے ہی ہے, کیونکہ جتنا سنا ہے میں نے طاقتور تھے, کیونکہ ان کے پیچھے کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ تھے جنہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا. روکی صاحب آپ کا کیا خیال ہے یہ جو انتظامی تبدیلی ہے؟ جی, آپٹیمسٹک ہو کے بات کروں گا. بینگ آپٹیمسٹک, میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ ہمارا آپٹیمزم, یہ ہمیں بہت کچھ مسئلے سے زیادہ, لیکن آئی تھنک کہ اس طرح کی جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, جو ایک جنرل تاثر فرسٹ ابھرتا ہے کہ یو ہیو ریئلائز سمتھنگ. صحیح, یعنی کہ آپ نے ایک ریئلائز سمتھنگ. اب جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں وہاں ریئلائزیشن کوئی ہوئی ہے میرا خیال ہے. کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے راولپنڈی. دوسرا میری فیلنگ ہے کہ کیا نہیں معلوم کہ حالات کہاں تک جا چکے ہیں. میں کئی بارڈر بیٹھے ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہوں آنیسٹی, میں کو چھوڑو آنیسٹی, اپنے آپ کو پیش کرو فار احتساب. بالکل ایز اے پولیٹیشین میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں فار احتساب. 2 گھنٹے میں آپ A to Z نکال سکتے ہیں کہ اس بندے نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہوا. یہ آج کل کے دور میں
بالکل آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا فرق پاکستان میں کئی دفعہ چیزیں مجبوریوں پہ اگنور کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن آئی تھنک میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ ہیں جو مقام پر ہیں وہ اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، سنجیدہ ہے ٹھیک کرنا ہے، سنجیدہ کرنا چاہتے ہیں. دیر ور سو مینی تھنگس گوئنگ آن. ابھی پچھلے سال سے یہ جو پاکستان ایران والا معاملہ ہے یہ دنیا کا اہم ترین معاملہ تھا. امریکنز انوالو، یورپین یونین انوالو، چائنا انوالو، ہر کوئی. آپ اس میں پھنسے ہوئے تھے، بالکل آپ اس میں سے سرخرو ہو کے نکلے ہیں ابھی باہر. میرے خیال میں یہ ایک چھوٹا سا اس میسج کو اگر میں یہ سارے خیالات ہیں، صحیح، میں اس میسج کو یہ لوں کہ ایک ایسا میسج ہے کہ آپ چیزوں کو ٹھیک کریں گے، چاہے بلوچستان ہے چاہے کے پی ہے. دیر از اے وے آؤٹ بلال بھائی، چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور ان کی جو بھی قیمت ادا کرنا پڑی وہ کریں گے. یس دیٹس دا پوائنٹ. اور یقین کریں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. رائٹ منٹ رائٹ پلیس. بندہ جس بندے کے کام کرنے کا ہے، بندے موجود ہیں آپ کے پاس، چاہے پالیٹیشنز ہیں، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے پولیس میں بندے آپ کے پاس موجود ہیں، چاہے میڈیا. آپ ملک ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کرنے پہ آئیں. اگر آئی تھنک سو، مجھے ہوپ ہے کہ یہ ہوگا. اوکے، تو یہاں پہ لینا یہ مختصر وقفہ، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور بھی موضوعات پہ بات کریں گے. ایم بی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اگر ملکی مسائل کی بات کریں تو ایک اہم ترین مسئلہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، جسے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اور کبھی اس پہ جو ہے وہ بات نہیں ہوئی. ہم بھی اس کے میں برابر کے ذمہ دار ہیں. میڈیا پہ بھی یہ معاملہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوتا. شاید اب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس معاملے سے بھی جو ہے وہ نمٹا جائے. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ایک نیشنل پاپولیشن کونسل بنائی گئی ہے جو 16 ارکان پہ مشتمل ہوگی. اس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور دیگر لوگ تو ہیں ہی، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس نیشنل پاپولیشن کونسل کے ممبر ہوں گے، جس سے لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اسے سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم حمید روکڑی صاحب، محسن رضا خان، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. روکڑی صاحب، کیا خیال ہے اس پہ؟ جو ویسے تو مختلف حکومتیں نیم دلی سے کوشش کرتی رہی ہیں پہلے بھی، یہ فیلڈ مارشل کی جو شمولیت ہے اس سے کوئی لگتا ہے کہ اب اس کو سنجیدگی سے لیا جائے گا؟ اچھا بلال بھائی، ہمارا نا ہمیں اس بیلنس میں آ جانا چاہیے. یہ جو میں تو اس کا قائل ہوں کہ آپ پاکستان میں آپ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. آپ کو اداروں کے خاص طور پر افواج کے جو سربراہ ہیں ان کو اپنے سسٹم کے اندر ایک قانونی طور پر ملانا آپ کے لیے لازم ہے. یعنی یہ آپ کو کرنا چاہیے. چائنیز نے کیا ہوا ہے، ٹرکش کا ہے وغیرہ. تو اب یہ جو موضوع ہے نا جو پاپولیشن کا ہے، یہ آپ کا بڑا خطرناک ہے. تو صحیح، اب اس کے اوپر اگر اسٹیٹسٹکس میں جائیں تو اس وقت بوڑھے آپ کے پاس نہیں ہیں. بوڑھے ختم ہو چکے ہیں. آپ کا 75 پلس ایج میرے خیال میں کچھ پرسنٹ ہے. ایون 60-65 آپ کے پاس کچھ پرسنٹیج ہے. آپ کے پاس جو بڑی ایج ہے وہ ہے زیادہ یہ 30-40 کے نیچے کے سارے لوگ ہیں. جی بالکل. ایشو پاپولیشن بھی ہے، ایشو ہیلتھ بہت بڑا ہے، نرشمنٹ بہت بڑا ایشو ہے. جو آپ کی بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ نرشڈ نہیں ہیں. آپ کا دودھ جو ہے وہ چائے کے کھوکھے کے اوپر منوں کے حساب سے چائے پی جاتی ہے. ماں کو جو حاملہ ہے دودھ ہی نہیں ملتا. پھر لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. کوئی ایک ایشو نہیں ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو آپ نے اسپیسیفک کیا کہ کیا ان کے ہونے سے اثر پڑے گا، ہاں بالکل پڑے گا. اثر اگر آپ ڈالنا چاہیں تو پڑے گا. میرا خیال میسج تو یہی ہے، پڑے گا بالکل شامل کرنے کا. بالکل پڑے گا. اچھا محسن صاحب، میں اکثر سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہوں گے، ٹی وی چینل کی کوریج کے دوران اکثر آپ نے سنا ہوگا، خبریں چلتی ہے کہ وہ اتنے بچوں کو ختم کر کے اور ماں نے یا باپ نے خودکشی کر لی. کسی نے اشتہار لگایا کہ جی وہ اپنے بچے کو بیچنے پہ جو ہے وہ مجبور ہے. تو ریاست کی ذمہ داری ضرور ہے اور اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے، ہم کرتے بھی ہیں. لیکن یہ سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے 8 بچے پیدا کر لیے ہیں، اس وقت آپ نے نہیں سوچا تھا کہ وہ کہاں سے کھلائیں گے؟ دیکھیں، میں ایک ٹی وی چینل میں تھا تو وہاں ایک شخص تو بڑا پاپولر ہو گیا چائے بنانے والا. اس کو ہم نے لائے، وہ ارشد جو چائے والا تھا، نہیں اس کا نام ہی نہیں دے دیتا، ٹھیک ہے، کوئی بھی تھا. کوئی بھی.
تو وہ چائے والا آ گیا, اس کو اپنے کپڑے شپڑے ایسے تھے, سوٹ لے کے دیا, بوٹ لے کے دیا. اس سے میں نے پوچھا کہ اب کتنی بہن بھائی ہیں؟ وہ اس نے جو تعداد بتائی, میں غش کھا کے گر گیا. 19 بہن بھائی ہیں. بیچارے چائے بناتا ہے, اس کا باپ کا ریڈی چلاتا ہے, لیکن انہیں اس بات کو سامنے کو شعور نہیں ہے کہ میں نے بچے پالنے ہیں. اس کے لیے تو ہیں 19 بچے ہوں گے, کام کریں گے, کچھ میرے لیے کما کر لے کے آئیں گے. آپ دیکھیں کب سے آپ کا پاپولیشن پروگرام شروع ہے. بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جن چیزوں پہ کام ہونا چاہیے تھا, یہ پاپولیشن پلاننگ ہے, ماحولیات ہے, یہ سارے ماحولیات بنا دیا ہم نے. ماحولیات سارے ایسے ہیں کہ ان میں وزیر وہ لگایا جاتا ہے جس کو کوئی کھپا نہ ہو, کھڈے لائن لگانا. ہاں, تو آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ یہاں ایسے لوگوں کو لا کر لگایا جائے جو اس فیلڈ سے جن کا تعلق ہو اور جن کی کنٹریبیوشن بھی کچھ ہو. تو آپ کو کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے. وزیر تعلیم کا وہ لگا دیتے ہیں جو میٹرک فیل ہو. کمال ہے ویسے محسن بھائی یہ والی, یعنی جو بندہ میٹرک فیل ہے وہ آپ کا منسٹر ایجوکیشن, جسے تعلیم کی ضرورت ہے. تو ہماری پرائرٹی اب دیکھیں, یہ پہلی دفعہ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفینس اسٹاف کسی کونسل میں شامل ہو گئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا جب انہوں نے اپنی کانسرٹ دی ہے کہ ایک بڑا ایشو ہے ہمارا آبادی کا, بہت ماحولیات کا ایشو. دیکھیں ہمارے تھوڑے ایشوز ہیں. سارے جو ہمارے وسائل ہیں وہ اصل میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے جتنی مرضی آپ ایفرٹ کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بلال بھائی, 80 سے پہلے آپ یاد کریں, ہم تو چلیں 70s کی میں پیدائش ہوں تو ہمیں کچھ تو یاد ہے نا. 85 تک آبادی بہت کم تھی, روڈیں سنسان ہوتی تھیں, لائف ایزی تھی. مجھے اگر اپنا بچپن یاد کروں تو یہ ٹیریبل, یہ جیسے بچے ابھی زندگی جس فرکشن میں اور جس کمپٹیشن میں ابھی اس وقت یہ چیز ہمیں تو اگر وہ یاد کریں سکون تھا, آپ کی معاملات کنٹرول میں تھے. ابھی تو برسٹ کر گئی ہر چیز. میں پشاور گیا, آپ کو پتہ ہے آپ کی بھی بڑی وابستگی ہے, میں میری بھی جو ہے وہ بڑی کے پی سے وابستگی ہے. تو وہاں اسکول بنانا تھا, تو کسی دوست نے کہا کہ وہ پوش ایریا حیات آباد, ادھر کچھ جگہ آپ دیکھیں. میں نے کہا جی پوش ایریا کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بڑی کوٹھی ہوتی ہے 2 کنال کی اور بچے ہوتے ہیں 2, تو اسکول اس علاقے میں بنانا چاہیے جہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہے. اس نے کہا نہیں بھائی آپ کو پھر نہیں پتا, یہ پختونوں کا علاقہ ہے, یہاں پوش ایریا میں بھی 5 مرلے کا گھر ہوگا, بچے ہوں گے 12. تو نو آفینس, یہ پورے ملک کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ اب جنگی بنیادوں پہ اس پہ جو ہے وہ کام ہونا چاہیے, یہ اویئرنیس بھی ہونی چاہیے اور ساتھ میں اچھا. لیکن اس پہ اگر ہم جائیں تو سب سے کم آبادی اس وقت کس کی, بلوچستان کی ہے. جی پٹھان سب سے زیادہ ہیں وہاں پہ اس وقت. میرے اپنے دوست ہیں جن کے گھر میں وہ کئی دفعہ کہتا تھا یار گنو کتنے بچے ہیں. وہ میرا ایک دوست ہے, اس نے کہا لالا بچے, پیسہ بہت ہے بچے کم ہیں. تو 80 گھر سے بچے نکلے خاندان, کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے. آئی ڈونٹ نو, یہ بڑا ایک ٹیکنیکل چیز ہے, لیکن آبادی 25 بہت اس کو کنٹرول کیا جا سکتا. اور اس کا جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہے اس میں بھی جو مجھے سمجھ ہے کہ اس میں آپ یو آر الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. ایون جو ماں کا وقفہ ہے, مجھے بتائیں نا, یہ جو وقفہ ہے دودھ پلانے کا, وہ ویسے ماں سے دوسرے بچے تک اباؤٹ 2.5 ایئرس 3 سال کا ڈسٹنس دیتا ہے. یہاں تو وقفہ ہے ہی نہیں. سال کے بعد بچہ, وہی کہہ رہا ہوں نا, وقفہ ہے ہی نہیں. اچھا نئی جنریشن جو ہے جو آ رہی ہے ابھی, جو وہ کہتے ہیں کہ وی آر گڈ لائک دس, وہ 1 بچے پہ آ رہے ہیں, 2 پہ. تو ایشو بڑا سنگین ہے. اور یہ میرے خیال پورے ملک میں ہے, پورے ملک میں. میں اس لیے کہوں گا کہ یہ جو ہے نا, جو محسن بھائی نے بات کی, اس کو میں پٹھانوں کے ساتھ, پٹھانوں کی آبادی اوور آل کم ہے. یہ پنجاب میں اچھا بات آبادی کی نہیں, ہم نے جیسے بلوچستان کی بات کی, بات آبادی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ افزائش نسل کی شرح کیا ہے, آبادی بڑھ کس. میرا پتہ کنسرن سب سے زیادہ, بلوچستان کی آبادی شروع سے کم تھی ظاہر. میرا تو کنسرن سب سے زیادہ یہ ہے بلال بھائی کہ جو بڑھ رہے ہیں پھر انڈر نرشڈ ہیں,
ان کی صحتیں ہیں نہیں، اسکول وہ نہیں پھر ہے۔ وہ بیچارے اگین لائبلٹی اپنے ماں، یعنی پورا آپ نے بیماروں کی ایک، پر یہ بڑا اسٹرانگ ایشو ہے، اس کے اندر بہت سارے اینگلز ہیں، اللہ کرے وہ سارے اس کو کور کریں۔ محسن بھائی کنکلوڈنگ ریمارکس۔ دیکھیں ایک یہ نظام ہے جو حضرت عمر نے قائم کیا تھا، جی ویلفیئر کا، جی ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظام کو قائم کریں، اور ہمیں جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور یہ ہماری ملک کی جو ہے آنے والی نسلیں ہیں، جی انہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، اسکول ان میں پرائیویٹ کر دیے ہیں، ہسپتال پرائیویٹ کر دیے ہیں، یار ماں باپ ایجوکیشن پرائیویٹ کر دیا، ہاسپٹلز آر ایم سیز پرائیویٹ کر دیے، 8 لاکھ روپے بیسک ہیلتھ یونٹ ڈاکٹروں کو بیچ دیے ہیں، وہ 5 لاکھ روپے جیب میں ڈال رہے ہیں، 3 لاکھ روپے پہ وہ 2 نمبر ٹائپ کام کر کے دے رہے ہیں، یعنی ہم نے ان کو، ہم نے کیا، یہ ہماری پرائرٹیز آپ دیکھیں جی کہ ہم 11 ارب کا جہاز تو خرید لیتے ہیں، جی لیکن ہم تعلیم پہ کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں، وہی ٹیچر 15,000 روپے کا ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اپنے لیے جہاز اور 10 لاکھ کی تنخواہ وہ ہم لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم جس طرح کے بھی اسمبلی نے امارات لی ہیں، جی لیکن ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آپ دیکھیں کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، اسلام آباد جیسے شہر میں بچوں کے لیے پارک نہیں ہے، بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تو پاپولیشن کو تو بن گئی ہے، لیکن اس کو سارے چیزوں کا احاطہ کرنا ہوگا جب ہی صحیح رہتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی جی محسن رضا خان اور خرم حمید روقی صاحب کی۔ تو بس آخر میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ سارے جو مسائل جن کی نشاندہی کی ان پہ توجہ دی جانی چاہیے، ویلفیئر اسٹیٹ بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے، ہر بچے کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے، اور یہ جو بڑا بروقت اور درست فیصلہ کیا گیا ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے، نہ صرف اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے بلکہ اس حوالے سے کوئی اب سخت قسم کی قانون سازی کی طرف بھی آنا چاہیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔